الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم المولا الکریم۔ قابل صد احترام دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جا بجا انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کو مختلف تمثیلوں کے ذریعے سے اس کی وضاحت بھی پیش کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک بات جو بہت اہم ہے، جو خاص طور پر نفس انسانی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت میں بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے اور انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو وہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ اس میں اس کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تم یہ جو مال خرچ کرو گے اس میں کسی اور کا نہیں بلکہ تمہارے نفس ہی کا فائدہ ہوگا۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ انفاق کے نتیجے میں بہت سے ثمرات اور فوائد تو حاصل ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو انفاق کرنے والے ہی کو پہنچتا ہے۔ جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر انفاق کا غیر معمولی جذبہ بھی پروان چڑھتا ہے، اور وہ جو کمزوریاں اور کوتاہیاں انفاق کے معاملے میں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس پہلو سے اگر آپ غور کریں تو جو دین میں مختلف عبادتیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے طے فرمائی ہیں، ان کا بنیادی طور پر جو پرائمری مقصد ہے وہ انسانوں کا تزکیہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ نمازوں کا، حج کا، اسی طریقے سے روزہ اور دیگر جو عبادتیں ہیں ان کا مقصد تو بالکل واضح طور پر یہی ہمارے سامنے رہتا ہے، لیکن آپ غور کریں کہ جو صدقات ہے، جو مال خرچ کرنا ہے، اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے۔ فرمایا گیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، کہ اس کے ذریعے سے مقصود یہی ہے کہ انسان کی تطہیر ہو، اس کا تزکیہ ہو۔ اسی مقصد کے پیش نظر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ جب ہم اپنا فائدہ اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ جب ہم مال خرچ کریں گے، انفاق کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارا تزکیہ ہوگا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تزکیہ کیسے ہوگا مال کے نتیجے میں اس کے چند پہلوؤں کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی سماج میں مال و دولت کی وجہ سے بہت بڑے بڑے بگاڑ رونما ہوئے ہیں۔ ایک بات جو قرآن مجید کے اندر بہت کثرت کے ساتھ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام دین کی دعوت لے کر کسی سماج میں آئے تو اس کے نتیجے میں وہاں کی اکثریت نے ان کا انکار کیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کے انکار کی وجہ کیا تھی۔ قرآن نے بہت سی وجوہات کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن جو اہم وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے اور ان خواہشات نفس کا غلام بن جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ انکار حق کے جرم میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا اللہ نے بنائی ہے، یہ دنیا کو آزمائش کے لیے اللہ نے مزین کیا ہے۔ فرمایا گیا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو مزین کیا ہے۔ وہ کیوں کیا ہے؟ تاکہ وہ آزمائے انسانوں کو کہ ان میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں گم ہو جاتا ہے، یہ دنیا اس کا مقصد بن جاتی ہے اور ساری جد و جہد کا مرکز یہ دنیا ہی ہو جاتی ہے۔ سب کچھ وہ اس لیے اس دنیا میں کرتا ہے کہ وہ خواہشات کی تکمیل کرے۔ وہ مال بھی اور دولت بھی اسی لیے خرچ کرتا ہے اور اسی لیے کماتا ہے کہ وہ اپنی ان خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ نے بہت بڑی تباہی برپا کی ہے۔ ایک جگہ علماء یہود کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب اللہ نے ان کو کتاب دی تھی تو ان سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کریں گے اور اس میں سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا فریضہ ہے جو علماء یہود کی طرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے اس عہد کو پاش کر دیا، اس عہد کو توڑ دیا، اس عہد کو پس پش ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے چند قیمت لے کر ان آیتوں کو بیچ دیا۔ یہ جو مال کی محبت ہے اور یہ جو مال کی ہرس ہے انسان میں، یہ اس کے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ آپ غور کریں کہ پوری
امت کے اوپر اس کے کتنے خطرناک اثرات رونما ہوئے ہوں گے کہ جب اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا گیا اور اللہ کی آیتیں ان کے سامنے جس مقصد کے لیے بیان ہونا تھی وہ بیان نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں پورے معاشرے میں ایک بہت بڑا بگاڑ رونما ہوا۔ تو قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ چاہے وہ سیاسی طور پر بگاڑ ہو، چاہے وہ سماجی اور مذہبی اور اخلاقی طور پر بگاڑ ہو، اس کا سب سے بڑا سبب زندگی کا مادہ پرستانہ تصور ہے۔ اس تصور کے نتیجے میں انسان خدا سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب انسان خدا سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جو اخلاقی بگاڑ آتا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ یہ جو عن ذکر اللہ ہے، یہ دراصل تقوی کی بنیادی اساس ہے، یہ دراصل انسانی تزکیے کی بنیادی اساس ہے۔ جب تک اللہ سے بندے کا تعلق قائم ہوتا ہے، جب تک وہ اللہ سے وابستہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ جب انسان انفاق کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کے نتیجے میں وہ اتنے بڑے بگاڑ سے بچ جاتا ہے، وہ اللہ کی یاد سے غافل ہونے سے بچ جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ بہت اہم پہلو ہے جو انسانی نفس کے تزکیے میں اہمیت رکھتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ اسے مال عزیز نہیں ہے بلکہ اسے اللہ کا حکم عزیز ہے۔ اس طریقے سے وہ اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ اس زمین پر اگر کوئی ہستی اسے محبوب ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی ہے۔ اللہ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کی محبت میں کام کرنے لگتا ہے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اس کی محبت میں کرتا ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ یہی دراصل تزکیے کی بنیادی اساس ہے۔ جب انسان مال کے بگاڑ سے اپنے آپ کو اللہ کی طرف پھیر لیتا ہے اور پھر اللہ کی محبت اس کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ کیا کیفیت ہے اس کی جو پیدا ہوتی ہے۔ اس کا ایک نقشہ قرآن میں کھینچا گیا، فرمایا گیا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں محتاجوں پر، یتیموں پر اور قیدیوں پر مال خرچ کرتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں، انہیں پلاتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو وہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ علی حبہ، اللہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں، نہ تم سے کوئی ہم بدلہ چاہتے ہیں، نہ ہم تم سے شکر گزاری چاہتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما نبوسا قمطریرا، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جس دن چہرے سیاہ ہو جانے والے ہیں۔ ایک پہلو اسی حوالے سے یہ بھی ہے کہ انسان جس جگہ مال رکھتا ہے، جس کام میں اپنا سرمایہ لگاتا ہے، اسی جگہ اس کا دل بھی اٹکا رہتا ہے۔ اگر وہ کسی کمپنی کے اندر سرمایہ لگاتا ہے تو اس کی ساری توجہ اسی کمپنی کی طرف ہوتی ہے، اسی کام میں لگی رہتی ہے۔ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو اپنا مال اپنے خداوند کے پاس رکھ، کیونکہ تیرا مال جہاں رہے گا وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، تو ہماری توجہ، ہمارا دھیان، ہماری تمام تر دلی کیفیت ہے وہ اللہ سے وابستہ رہتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم اللہ سے جڑے رہتے ہیں۔ جب انسان انفاق کرتا ہے، جب انسان مال خرچ کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے اندر اس مضبوط ایمانی کیفیت کا ثبوت دیتا ہے کہ اس کا ایمان اس پر ہوتا ہے کہ اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ عموماً انسان جب مال خرچ کرتا ہے تو اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اس کا مال کم ہو جائے گا، وہ قلاش ہو جائے گا۔ یہ خوف انسان کو کبھی مال خرچ کرنے کی طرف نہیں ابھارتا۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہی خیر الرازقین ہے، وہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، تو انسان اللہ کے راستے میں انفاق کر کے اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ گویا وہ اللہ کی رزاقیت پر مضبوط ایمان رکھتا ہے۔ اسے یہ یقین ہے کہ کوئی اور ذات اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرنے والی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہے۔ ایک اور اہم پہلو جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے، جس کی طرف مولانا امین احسن اصلاحی نے بھی اشارہ کیا ہے، آپ غور کریں کہ جب انسان اپنے گرد و پیش نظر ڈالتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اسے بے شمار نعمتیں حاصل ہیں۔ نعمتوں کا یہ احساس ایک طرف تو انسان کو اللہ کی بندگی کی طرف ابھارتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ نماز قائم کرتا ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں
کہ اس کے اندر جو جذبہ پروان چڑھتا ہے وہ جذبہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اس کے رب نے اس پر احسان فرمایا ہے اسی طرح وہ اپنی استطاعت کے مطابق دوسرے بندوں پر احسان فرمائے۔ تو یہ جو جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ دراصل شکر گزاری کا جذبہ ہے، یہ عملی شکر ہے جو انسان انفاق کے نتیجے میں اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو گویا آپ دیکھیں کہ انسان شکر گزار بنتا ہے، انسان ناشکری سے بچتا ہے، اور ایک اہم پہلو جس کے نتیجے میں بہت سا بغال شخصیت میں پیدا ہوتا ہے وہ بے اعتدالی ہے۔ جب انسان کی شخصیت میں بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے تو بے اعتدالی کی وجہ سے اس کی شخصیت میں بہت سی کمزوریاں رونما ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی صفت یہ بتائی ہے کہ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات کو جگتے ہیں، وہ رات کو اٹھتے ہیں اور آخری پہر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن ان کی دوسری سب سے اہم صفت کیا ہے؟ وہ مما رزقناہم ینفقون، کہ وہ اللہ کے راستے میں جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ گویا یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی شخصیت کتنی معتدل ہوتی ہے، ایک طرف وہ اللہ سے وابستہ ہے، ایک طرف وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف وہ انسانوں سے وابستہ ہے، انسانوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی خیر خواہی کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ تو انسان کی یکرخی تربیت نہیں ہوتی ہے، انسان کی یکرخی شخصیت نمودار نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی شخصیت میں ایک اعتدال اور توازن پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایک طرف سماج سے بھی جڑا ہوتا ہے، انسانوں سے بھی وابستہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی وابستہ ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ ان پانچوں چیزوں کے نتیجے میں انسانی شخصیت میں کس قدر غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہوتی ہے۔ اس کی شخصیت دو رخے پن سے، دوگلے پن سے، نفاق سے بالکل محفوظ رہتی ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے جو انسان کو مال خرچ کرنے کے نتیجے میں، انفاق کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کی تطہیر ہوتی ہے، اور وہ ایک معتدل شخصیت اپنی پروان چڑھاتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب کسی کی مدد کرتا ہے، جب انسان کسی کے کام آتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اسے خوشی کا احساس ہوتا ہے، اسے مسرت کا احساس ہوتا ہے، اس کے دل میں اسے فرحت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایک انسان کا فطری معاملہ ہے کہ انسان کو اس طرح کا تجربہ ہر اس موقع پر ہوتا ہے جب وہ کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان کو یہ داخلی خوشگواری محسوس ہوتی ہے، اس کا دل بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے اور خوشگوار ہو جاتا ہے، تو اس کیفیت کے نتیجے میں انسان کو نیک کام کرنے کا جذبہ اندر سے محسوس ہوتا ہے۔ وہ ایک داعیہ ہوتا ہے جو اس کو نیک کام پر ابھارتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ مسلسل نیک کاموں کی طرف آمادہ رہتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لیل میں بیان فرمایا اور وہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو اس کا اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام دیتے ہیں؟ تو اسے اللہ تعالیٰ اسے آسان راستے کی سہولت فراہم کر دیتے ہیں۔ گویا یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آسان راستہ عطا کرتے ہیں۔ انسان کا عموماً مزاج یہی ہے کہ وہ آسانی چاہتا ہے، مشکلیں نہیں چاہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ انفاق کرنے والے کو اللہ آسانی عطا کرتا ہے، جبکہ اسی آیتوں کے اندر آگے فرمایا گیا ہے کہ جو بخل کرتا ہے، جو بچا کے رکھتا ہے، جو پیسے خرچ نہیں کرتا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو مشکل میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس کو ایک مشکل راستے میں پھنسا دیتے ہیں، اس کی زندگی مشکل بن جاتی ہے۔ آپ غور کریں کہ جب انسان فضول خرچی کرتا ہے، تعیشات میں مبتلا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اسراف کرنے لگتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کی زندگی مشکل بن جاتی ہے، اس کے نتیجے میں اس کی زندگی بوجھل بن جاتی ہے۔ آپ غور کریں کہ جن لوگوں کی خواہشیں بہت بڑھ جاتی ہے، جن کی ضرورتیں بہت بڑھ جاتی ہے، اس کے نتیجے میں ان کی زندگی کا سارا وقت اسی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دوڑ دھوپ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کتنی مشکل زندگی ہوتی ہے ان کے لیے، ان کے خود کے پاس وقت نہیں ہوتا، ان کے گھر والوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، اولاد اور بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، اور ایک بالکل مصروف زندگی، بوجھل کر دینے والی زندگی اس کے اندر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو انفاق کرتا ہے اس کے نتیجے میں انسان کا قبلہ درست رہتا ہے، وہ مادیت کے دلدل سے نکل جاتا ہے اور ضروریات اور تعیشات میں فرق کرتا ہے، اور یوں اس کی زندگی سادہ اور آسان بن جاتی ہے۔ یہ تین بہت بڑے فوائد ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں
عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے ان پہلوؤں کو اتنی تفصیل سے اس لیے پیش کیا ہے کہ جب ہم انفاق کا اہتمام کرتے ہیں، انفاق کی مہم یا انفاق کا ہفتہ ہمارے درمیان منایا جاتا ہے، تو اس وقت ہم اکثر کلیکشن پر، اکثر ٹارگیٹس پر توجہ دینے لگتے ہیں اور ہم اسی کی تکمیل کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ اصل میں اس انفاق کا مقصد کیا ہے۔ تنظیم نے اس انفاق کا اس قدر مستقل اہتمام کرنے کا جو تہیہ کیا ہے، اس کے پیش نظر کیا مقصد ہے؟ تو اس کے پیچھے بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ ہمارا تزکیہ ہو، ہمارا دل ان دنیاوی امور سے اور اس مال و دولت کی محبت سے پاک ہو جائے۔ یہ ہمارے سامنے بالکل واضح طور پر پیش نظر رہنا چاہیے اور ہماری تمام کوششیں اسی کے لیے صرف ہونی چاہیے۔ جب ہم اسلام کا ہولسٹک مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انفاق کا تصور نہایت وسیع تصور ہے، یہ صرف مال تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ انفاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر قوتوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں اللہ کی مرضی کے مطابق ان کو صرف کریں۔ جو قوتیں اس کو اللہ نے عطا کی ہیں وہ تمام قوتیں اللہ کی مرضی کے مطابق نچوڑ کر رکھ دی جائیں۔ یہ بنیادی طور پر وہ وسیع تصور ہے جو انفاق کا تصور ہم کو اسلام سے ملتا ہے۔ قوتوں میں صرف مال شامل نہیں ہے، بلکہ قوتوں میں وقت بہت بڑی قوت ہے جو ایک انسان کو حاصل ہے، صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے جو بہت بڑی قوت ہے، ذہانت ہے، انٹلیکچل پاور ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کو جان اللہ نے عطا کی ہے۔ بنیادی مطلب یہ ہے کہ جب انسان انفاق کرے تو وہ اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ اسے صرف مال خرچ نہیں کرنا ہے، بلکہ مال کے خرچ کرنے کے ذریعے سے اس کو اس بات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اندر موجود تمام قوتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنے۔ آپ دیکھیں اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ غور کیجئے، یہاں اللہ تعالیٰ نے مال کی بات نہیں کی ہے، بلکہ یہاں مما تحبون کہا گیا ہے۔ مما تحبون انفاق کے اسی وسیع تصور کو پیش کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آپ غور کریں کہ انسان کو اس کی جان محبوب ہوتی ہے، انسان کو اس کا وقت محبوب ہوتا ہے، انسان کو اس کی ذہانت محبوب ہوتی ہے، انسان کو جو صلاحیتیں ملی ہے وہ بھی محبوب ہوتی ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان اپنی ان تمام محبوب چیزوں کے ذریعے سے جو بھی اسے اللہ نے عطا کی ہے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے انفاق کریں، ان تمام چیزوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرے، ان تمام چیزوں کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کرے۔ یہ وہ وسیع تصور ہے جو انسان کو بہت ہی غیر معمولی طور پر، انسانی شخصیت کو غیر معمولی طور پر تبدیل کرتا ہے۔ اس کے بہت بڑے پیمانے پر 4 فائدے ہیں جو انسان کی شخصیت پر رونما ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس تصور کے نتیجے میں دینے والا بنتا ہے۔ سماج کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کنزیومنگ فیز میں ہوتا ہے، جو سماج سے چیزیں حاصل کرتا ہے، جو اپنی ضرورتیں سماج سے حاصل کرتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو کنٹریبیوشن کے فیز میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ انفاق کا یہ وسیع تصور انسان کو کنٹریبیوشن کے فیز میں داخل کر دیتا ہے۔ انسان کنٹریبیوٹ کرنے والا بنتا ہے، انسان صرف لینے والا نہیں رہتا بلکہ وہ دینے والا بن جاتا ہے۔ وہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے، اپنے وقت کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان اور صلاحیتوں کے ذریعے سے سماج کو دیتا ہے، کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ جب انسان کنٹریبیوٹ کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں دوسرا بڑا فائدہ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نفع بخش بن جاتا ہے۔ جب کوئی شخص سماج کے لیے نفع بخش بن جاتا ہے تو وہ سماج کی ضرورت بن جاتا ہے۔ سماج اس کی بات کو نظر انداز نہیں کرتا، سماج اس کو پسے پش نہیں ڈالتا، بلکہ سماج اس کو اپنے سر کا تاج بناتا ہے۔ سماج اس کی قیادت کو قبول کرتا ہے۔ آپ یہ غور کریں کہ بہت اہم پہلو ہے کہ جو ہماری سماجی، ہماری تحریکی اور ہماری دعوتی جدوجہد کے لیے بہت بڑا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تیسرا بہت بڑا فائدہ جو اس وسیع تر تصور کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان بہت ہی بلند مقاصد کے لیے سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔
اب اس کے پیش نظر دنیا کی کامیابی نہیں ہوتی بلکہ آخرت کی کامیابی بھی اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ صرف وہ خود کی ضروریات کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل نہیں ہوتا بلکہ اب وہ دوسروں کی کفالت کی اور دوسروں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ صرف مادی فوائد اس کی توجہ کا ذریعہ نہیں ہوتے بلکہ وہ روحانی اور اخلاقی مقاصد اور فوائد کے لیے بھی کوشاں ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ جو بخیل ہوتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے، وہ صرف مال کے معاملے میں تنگ دل نہیں ہوتا، وہ صرف مال کے معاملے میں کنجوس نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو بخل ہے یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو انسان کو تنگ دل بنا دیتا ہے، انسان کو تنگ نظر بنا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے جو انسان کو سیلفش بنا دیتا ہے، خود غرض بنا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک چھوٹی سوچ اور ایک محدود سوچ پروان چڑھتی ہے جو انسان کی شخصیت کو کبھی بھی فائدہ مند نہیں بنا سکتی۔ آپ غور کریں کہ اس وسیع تر تصور کے نتیجے میں انسان کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور آخری اور چوتھی سب سے بڑا نتیجہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں ایک ڈیڈیکیشن کا جذبہ پروان چڑھتا ہے کہ انسان جب مال خرچ کرتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ اس کے اندر ڈیڈیکیشن کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، اس کے اندر قربانی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ وہ اس بات کو اپنے عمل کے ذریعے سے پیش کرتا ہے اور اس بات کی تیاری اس کی ہوتی ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تب وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی قربان کر دے گا۔ یہ شہادت کا جذبہ ہے جو اس کے اندر پروان چڑھتا ہے۔ یہ ایک شخصیت میں بہت بڑی تبدیلیاں رونما کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بڑے اور کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر جہاں کمٹمنٹ ہوتا ہے وہیں ڈیڈیکیشن بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جذبہ قربانی ہے جو ایک وسیع تر تصور کے نتیجے میں ایک شخصیت میں رونما ہوتا ہے۔ تزکیہ بھی ہوتا ہے، انسان کو سکون اور اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے، اور وہیں انسان کے اندر اس کی شخصیت میں غیر معمولی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو تمثیلات انفاق کے حوالے سے بیان کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت 261 میں اللہ تعالیٰ نے وہ مثال بیان کی ہے جو انفاق کی مثال ہے۔ وہاں فرمایا گیا کہ جب انسان ایک دانہ بوتا ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابیل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ انسان ایک دانہ بوتا ہے، اس کے نتیجے میں 7 بالیاں اگتی ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ یہ بالکل معقول مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جب کسان بھی اگر کوئی دانہ بوتا ہے زمین میں تو اس ایک دانے کے نتیجے میں کتنے سارے دانے اور کتنے سارے ثمرات اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم اگر 1 پیسہ خرچ کرو گے، اگر تم 1 روپیہ خرچ کرو گے تو وہ 700 روپیوں کے نتائج برپا کرے گا۔ دوسری ایک مثال اور دی اللہ تعالیٰ نے آیت 265 کے اندر سورہ بقرہ ہی میں، کہ جب انسان اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اپنے دل کے ثبات کے لیے مال خرچ کرتا ہے، تو کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو مثال کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ ایک ایسے باغ کی مثال ہے جو اونچی سطح پر ہو اور اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دوگنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی فوار بھی کافی ہو۔ آپ دیکھیں کہ یہ انفاق کی مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اگر ان دونوں مثالوں اور تمثیلات پر آپ غور کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ جو انفاق کرنے والا ہے، جو خرچ کرنے والا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے والے کی پروڈکٹیوٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں تمثیلیں موسٹ پروڈکٹیو لائف کی غمازی کرتی ہے کہ انفاق کرنے والا بہت ہی زیادہ خیر کا ذریعہ بنتا ہے، موسٹ پروڈکٹیو بنتا ہے، سماج کے لیے نفع بخش بن جاتا ہے۔ عزیز دوستو، انفاق کے مقاصد کو اور اس کے وسیع تر تصور کو سمجھنے کے بعد میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تاریخ سے بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی تھی، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی تفصیلات میں جائیں، اور ویسے بھی اکثر مثالیں ہمارے سامنے مختلف موقعوں سے پیش ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ روایتوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس بالخیر، سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ انفاق کرنے والے تھے، سب سے زیادہ لوگوں کے کام آنے والے تھے۔ ایک روایت کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ انفاق کا جذبہ کتنا غیر معمولی تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا مل جائے تو میں اسے 3 شب و روز گزرنے سے پہلے تقسیم کر دوں، اور صرف میرے پاس اتنا باقی رہیں
جو قرض ادا کرنے کے لیے چاہیے۔ ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ غیر معمولی جذبہ، اور دوسری طرف آپ غور کریں کس قدر غیر معمولی حساسیت ہے۔ ایک روایت میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ بالکل وفات کے قریب کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھاتے ہی سلام پھیرتے ہی آپ فوراً اٹھے اور لوگوں کو فلانگتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ کچھ وقت مصلی پر بیٹھے رہتے۔ اس عجلت کی وجہ سے صحابہ پریشان ہو گئے کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے اور فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں جب بستر سے اٹھ کر آیا تو اس وقت میں 17 اشرفیہ اپنے بستر پر بھول آیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک سونے کا ڈھیلا میں بھول آیا۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بالکل گوارا نہیں ہوئی کہ مجھے میرے رب کا اس حال میں بلاوا آ جائے اور میں اپنے بستر پر 17 اشرفیاں چھوڑ کر چلا جاؤں، اس رقم کو میں صدقہ نہ کر سکوں، اسے میں خیرات نہ کر سکوں۔ یہی حساسیت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین کر دیا۔ آپ اٹھے، آپ نے انفاق کیا، آپ نے خیرات کیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ غیر معمولی اسوہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس موجود ہے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر اسی جذبے کو پروان چڑھائیں، ہم بھی مال خرچ کریں، ہم بھی خرچ کریں، ہم بھی خوب انفاق کریں، صرف مال سے نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی، اپنی صلاحیتوں سے بھی، اپنے وقت سے بھی انفاق کریں۔ عزیز دوستو، ہمیں اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر جتنا جلدی ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں انفاق کا جذبہ اپنے اندر پروان چڑھانا چاہیے اور انفاق کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے وقت نکل جائے اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ابھارتے ہوئے یہی بات فرمائی ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ فرمایا گیا ہے کہ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جب کسی کو موت آ جائے گی تو پھر اس کا یہ بولنا اور اللہ کے حضور یہ درخواست کرنا کوئی فائدے کا نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، مجھے تو نے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ عزیز دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت عمل دی ہے، ہم اس مہلت عمل سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے راستے میں خوب انفاق کریں۔ اپنے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کے ذریعے سے بھی اللہ کے راستے میں انفاق کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے راستے میں خوب انفاق کرنے کی، خوب اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔